السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال حاضر ہوں ایک اہم اپڈیٹ کے ساتھ جو حکومت پاکستان اور ایف بی آر نے حال ہی میں جاری کی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک نئے سرکولر کے بارے میں جو 12 اگست 2025 کو جاری ہوا ہے۔ یہ سرکولر خاص طور پر ریٹیل آؤٹ پر لاگو ہوتا ہے۔ کیش آن ڈیلیوری اور ای کامرس کیش آن ڈیلیوری ان پر لاگو ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ قانون یہ کیوں بنایا گیا۔ حکومت کا مقصد ہے کہ پاکستان میں کیش لیس اکانومی کو فروغ دیا جائے، یعنی لوگ زیادہ سے زیادہ بینکنگ چینلز، کارڈز اور آن لائن پیمنٹس کا استعمال کریں تاکہ معیشت کو ڈاکومنٹ کیا جا سکے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ نیا رول کیا ہے۔ پہلے صرف ریٹیل آؤٹ لیٹس پر کیش پیمنٹ کی ایک حد مقرر تھی، اب ایف بی آر نے یہ حد ای کامرس کیش آن ڈیلیوری آرڈرز پر بھی لاگو کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور کیش آن ڈیلیوری کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے تک کا آرڈر کیش میں دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ کا آرڈر کیسے ہوگا؟ اگر آپ کا آرڈر 2 لاکھ سے زیادہ کا ہے تو آپ کو لازمی طور پر ڈیجیٹل پیمنٹ کرنی ہوگی، جیسے کہ بینک ٹرانسفر، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ یا کوئی اور آن لائن پیمنٹ گیٹ وے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس قانون کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس قانون کا فائدہ حکومت کو ہوگا تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھے اور معیشت ڈاکومنٹ کی جا سکے، اور بزنسز کو تاکہ وہ اپنی سیلز کو باضابطہ طریقے سے ریکارڈ کر سکیں، صارفین کو تاکہ بڑے لین دین محفوظ طریقے سے ہوں اور کیش کے مسائل سامنے نہ آئیں۔ اب 5واں پوائنٹ ہے کہ عوامی اثرات کیا ہوں گے۔ اب عام خریداروں کے لیے یہ تبدیلی خاص اہم ہے کیونکہ چھوٹی خریداری پر فرق نہیں پڑے گا۔ بڑی خریداری سے جیسے مہنگے موبائل فونز، الیکٹرانکس یا جیولری آپ کیش آن ڈیلیوری سے ممکن نہیں ہوگا اگر قیمت 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک اہم قدم ہے پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانے کی طرف۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا مشکلات پیدا کرے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔